هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى في موضع آخر: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور ساتھیو، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام برکات، رحمات اور خوبیوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے. اس مہینے کی قدر کر لیں. چند دن گزر گئے، دو عشرے اور باقی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور پھر اسے قبول بھی فرماتا ہے. آج جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں زکوٰۃ کی عظمت، زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا. جو لوگ زکوٰۃ کا مال رکھتے ہیں ادا نہیں کرتے ان پر زکوٰۃ واجب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا وعید ہے اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں، اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور باذن اللہ تعالیٰ یہ درس آج بھی چلے گا اور آئندہ بھی چلے گا کل. دیکھیے، اسلام میں زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم اور اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے جس کے بغیر اسلام کا قیام ممکن نہیں ہے. اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مالداروں کے پاس بھیجا کرتے تاکہ ان سے زکوٰۃ کے اموال وصول کر کے فقراء، مساکین، محتاجین اور مستحقین کے پاس پہنچائیں، جس سے مالدار اپنی مالی حقوق کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں اور سماج و معاشرہ سے غربت کا خاتمہ ہو، فقر کا خاتمہ ہو. اسی نہج پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور امامان دین رحمہم اللہ چلتے رہے. زکوٰۃ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے بڑھوتری، نما، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ. دوسرا معنی ہے تطہیر، یعنی پاک کرنا.
مال نکالنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، صاحب مال بھی دلی گندگی سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بھی غربت، اس کا فقر ختم ہوتا ہے، سماج و معاشرہ سے گندی عادتیں، چوری، ڈکیتی اور اس طریقے سے حسد، جلن، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو بے انتہا فوائد ہیں، اور اس کا فرض ہونا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا، اور یہ مال مالداروں سے نکل کر غریبوں کی طرف جاتا ہے، تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی گندگی اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقیر کا جو نفس ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، تاکہ مالداروں کے خلاف کینہ کپٹ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ صاحب مال کو لگے گی، اور اسی لیے پیارے حبیب نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے کمزوروں کی بنا پر۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال لوگوں کے درمیان چکر لگاتا ہے، مالداروں سے فقراء کی طرف، تو مارکیٹ میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تجارت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے سماج میں جو لوگ مانگتے ہیں اور مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس ہاتھ، اسی طریقے سے ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اس سے مسلمان کے دل میں جود و سخا اور ضرورت مند کے لیے نرمی اور رحمدلی کی صفت پیدا ہوتی ہے، آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مالدار اور فقراء کے نفس کا تزکیہ اور اس کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بہتر بدلہ ملتا ہے، آفات و بلیات سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، انسانی بیماری کو دور کرنے کا ایک مثالی علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کو صدقہ کے ذریعے علاج کیا کرو۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن زکوٰۃ و صدقات کرنے والا اپنے زکوٰۃ و صدقات کے سایہ میں ہوگا، جس سے وہ راحت و عافیت محسوس کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اے مال والے بھائی، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر چاہے تو وہ چھین لے اور ایک سیکنڈ میں لے لے۔ اے صاحب مال، اللہ ہی مالدار اور قابل تعریف ہے، آپ پر احسان کیا، آپ کا ہاتھ اونچا کیا اور لوگوں کا نیچا کیا، تو نعمتوں کا شکر بجا لائیں، یہ حق ادا کر دیں تاکہ یہ نعمت قرار رہے۔ خرچ کریں، کمی کا خوف ہرگز نہ کریں۔ اللہ مالک الملک خرچ کرنے والوں سے مال کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے مال جمع کرنے والے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، فقراء اور محتاجین کا حق بشکل زکوٰۃ و خیرات آپ کے مال میں ہے، ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی زبانی ملعون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبہانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے والے، اس کے گواہ، اس کے کاتب اور زکوٰۃ روکنے والوں پر لعنت کی ہے۔ زکوٰۃ روکنے والے در حقیقت مسلمانوں کی صفت سے دور ہیں، اور اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ فلیس بمسلم ینفعہ عملہ، جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا نہ کی، گویا کہ وہ مسلمانوں کے زمرے میں نہیں ہے، وہ مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ روکنے والوں پر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مشرکین میں شمار کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے ہلاکت ہو۔ کون سے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6 اور 7۔ کیا پتہ چلا؟
کہ یہ مشرکین کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ روکنے والوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو اور وہ چیخ رہا ہو, وہ کہے اللہ کے رسول آج میری مدد کیجئے, یعنی جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی میں کہوں گا میں تمہارے کام نہیں آ سکتا, میں نے تو ہر چیز کھول کھول کر پہنچا دی تھی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا گیا اور یہ منافقین کی صفت ہے. بزار کی حدیث ہے لوگوں کو نماز کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے قبول کیا, اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے روک کر کھایا. ان کے اندر منافقین کی خصلت پائی جاتی ہے. دینی بھائیوں, ایسے مال جمع کرنے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بہت ساری دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کبھی آسمانی آفت آتی ہے, کبھی ان کو مال جائیداد کو آگ لگ جاتی ہے, کبھی چوری ڈکیتی ہوتی ہے. اگر مسلمان زکوٰۃ بطریقہ اکمل ادا کر دے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا. ویسے زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے آخرت میں بھی بڑی سزائیں ہیں اور رسوائیاں ہیں. آئیے رب کے کلام اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملاحظہ کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی بخالت کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت کے دن ان کے اس بخل کردہ مال کو ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 صحیح بخاری میں وارد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل کا بنایا جائے گا جس کے 2 داڑھ ہوں گے, اور وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں سے اسے ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمائی. اللہ مالک الملک نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة الى آخر الآیہ, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی, پہلو اور پیٹھ داغے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا, اس لیے اب تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 34 سے 35. اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ خزانہ ہے. قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اسی مال سے عذاب دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم میں ثابت ہے آپ نے ارشاد فرمایا کا مال, سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, قیامت کے دن اس کے لیے اس مال سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی, ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس سے ان کے پہلو, پیشانی اور پیٹھ داغے جائیں گے. یہ 50 یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا, پھر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آئیے ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے, اگر کھلے عام انکار کرتا ہے کہ ہم ادا نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی کوئی رقم واجب نہیں کی ہے, تو وہ آدمی بے اتفاق علماء کافر ہے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا اعلان کر دیا تھا اور کیا کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة, قسم اللہ کی میں ان تمام لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کر رہے ہیں. اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے, سارے مسلمان جو مالدار ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر سال نکالنا ہے, اس کی شرائط آ رہے ہیں, لیکن ایک آدمی سستی سے نہیں نکالتا, فرضیت کا نہیں نکالتا, تو ولی الامر جو حاکم ہے اس پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس سے زبردستی لے اور اسے سزا بھی دے. اور سزا کس طرح دے کہ مال زکوٰۃ کی لے لے اور باقی مال میں سے نصف مال بطور سزا لے لے. ایک آدمی مثال کے طور پر پیسے کی زکوٰۃ
لیکن سونے کی نہیں دے رہا ہے، تو سونے کی زکوٰۃ لے اور ساتھ ساتھ آدھا مال اس میں سے بطور سزا لے لے۔ کیا پتا چلا کہ حاکم کو اختیار ہے کہ زبردستی مال لے زکوٰۃ میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ بطور سزا وہ آدھے فنڈ میں سے، آدھے مال میں سے لے لے، تاکہ آئندہ وہ وقت پر زکوٰۃ ادا کر سکے۔ دیکھیے، ہم سماج و معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لیکن فقیروں کی تعداد، مسکینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بہت سے لوگ کچھ نکال دیتے ہیں، حساب نہیں جوڑتے کہ ان پر زکوٰۃ کی رقم کتنی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے، اور نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے، علماء پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو ہمیشہ وقتاً فوقتاً کھول کھول کر بیان کریں، ترغیب بھی دلائیں، ڈرائیں بھی، طریقہ بھی بتا دیں، نصاب بھی بتائیں، تاکہ لوگوں کے پاس یہ جانکاری ہو کہ ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ چلیے اب آئیے، زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط، بندہ مسلمان، کافروں سے زکوٰۃ نہ لی جائے گی، نہ ان پر فرض ہے۔ دوسری بات، آزاد ہونا چاہیے، غلام نہ ہو، چونکہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ تیسری بات، مال ہو جو نصاب کو پہنچے، سلیبس کو پہنچے، جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ ساری باتیں آئیں گی۔ چوتھی بات، سال گزرنا چاہیے، سال گزرنا چاہیے۔ جو بھی مال آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بیلنس پیسے ہیں، اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں اس پر سال گزرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بعض ضعیف روایت بھی ہے، لیکن صحابہ کرام کے آثار ہیں، اس بنا پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اس میں بلوغت کی شرط نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس کے اولیاء اس کی نیت سے نکالیں گے، اور اگر مجنون ہے تو اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کی طرف سے نکالیں گے، چونکہ یہ مال کا حق ہے، انسانی جسم پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے بتا دیا آپ کو، نصاب کو پہنچ جانا چاہیے، مکمل طریقے سے انسان مالک ہو۔ اسی طریقے سے نصاب کو پہنچنا چاہیے، سال گزر جانا چاہیے، اور سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ لیکن جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اناج ہے وغیرہ، تو اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ کاٹے گا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ، اس دن کاٹو، اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ سورہ انعام آیت نمبر 141۔ چلیے، اور سال گزرنے کے بارے میں بہت سارے آثار صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق سے، عبداللہ بن عمر سے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مجمعین، سبوں سے ثابت ہے عام مال میں 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ چلیے، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ سال گزر گیا، لیکن سال کے درمیان میں مال نصاب کو پہنچا ہوا درمیان میں کسی بنا پر کم ہو گیا، تو کم ہو گیا تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ نصاب سے نیچے اترا۔ اور اگر سال کے بعد جب وہ پورا ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ سال گزر گیا اور نصاب کو بھی پہنچ چکا ہے، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، پھر کسی بنا پر مال کم ہو گیا، جل گیا، چوری ہو گیا، یا جانور مر گیا، تو اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ مال سے متعلق ہے، اس پر ذمہ پر ادا کر دیتا۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات ادا نہ کرنے کی سزا ہوئی ہے کہ وہ مال چوری ہو گیا ہو، اس لیے جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مال کو جمع کر کے رکھا گیا کہ گھر بنایا جائے گا، یا حج کریں گے، کی جائے گی، سال گزر گیا تو زکوٰۃ اس پر بھی نکالی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بچی کی شادی کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آئیے ایک مسئلہ اور بتاتے چلیں، اگر کسی آدمی نے لوگوں کو مال قرض دیا ہوا ہے
اور یہ قرض والا مال نصاب کو پہنچ چکا، سال گزر چکا، کیا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ ابھی وہ مال میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن احتیاطی قول یہ ہے کہ اگر صاحب مال اگر اس میں زکوٰۃ نکال دے تو بعد میں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ دینے والا ہے تو یہ ادا کر دے، اور اگر وہ نہیں دے رہا یا بہت محتاج ہے تو ابھی رک جائے، جب اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ کیا ایک آدمی محتاج ہے اور ہم نے اس کو قرض دیا، اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اگر ہم اس کو زکوٰۃ ہی میں سے معاف کر دیں، یعنی وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہم نے معاف کر دیا یہ کہہ کر کے کہ چلو جو زکوٰۃ ہم نکالتے اور وہ ایٹ اے ٹائم غریب و محتاج بھی ہے، چلو ہم نے بطور زکوٰۃ اس کے پاس چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، اسی طریقے سے جس نے قرض لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کے پاس مال ہوا ہے، دوسرے مال، جیسے کسی نے پیسہ قرض لیا لیکن ایٹ اے ٹائم اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن یہ قرض پہلے وہ ادا کرے، پھر اس کے بعد پیسے پر زکوٰۃ آئے گی۔ چلیے، اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا وقت آ گیا لیکن ایٹ اے ٹائم قرض بھی ادا کرنے کا ٹائم آ گیا، تو قرض مقدم ہے زکوٰۃ نکالنے پر۔ اگر آدمی قرض اور مال کم ہو جائے نصاب سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے نذر مانا ہے، منت مانی ہے، یا اس پر کفارہ ہے، کفارہ ظہار ہو یا کفارہ قسم، تو پہلے کفارہ ادا کرے یا نذر ادا کرے، اور اس کے بعد نصاب سے اگر کم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ چلیے، اور بھی یاد رکھیے کہ انسان اور وہ ایٹ اے ٹائم فقیر بھی ہے تو وہ قرض ادا کرے گا۔ ایک آدمی قرض دار ہے اور ساتھ ساتھ وہ محتاج بھی ہے، تو یاد رکھیے گا لوگ اس کو دیں گے تاکہ انشاءاللہ وہ قرض ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کو وہ متوسط انداز میں چلا سکے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کتنے طرح کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو 4 مال ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک تو ہے زمین کی پیداوار، پھل اور اناج وغیرہ، چرنے والے جانور، تیسرے سونا چاندی اور کرنسیاں، اور چوتھے تجارت کے سامان۔ ان 4 قسموں کے مال کا متعین نصاب ہے جس کے پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم پر فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اناج اور پھلوں کا نصاب شریعت کی روشنی میں 5 وسق ہے، یعنی کھجور، چھہارے، گیہوں، چاول اور جو وغیرہ جو زمین سے پیدا ہو، ان کے نصاب کی مقدار آج کے وزن کے حساب سے 725 کلو گرام ہے۔ 725، یعنی 725 کلو گرام سے کم نکلے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استحبابی طور پر اگر کوئی کچھ غریبوں کو دینا چاہے تو دینا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اب اگر یہ کھیتی اور پھل کی پیداوار بلا محنت، بغیر آب پاشی کے ہوئی، مثلا بارش ہوئی، ندیوں اور چشموں کے پانی سے بغیر قیمت و کرایہ ادا کیے ہوئے، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ بغیر محنت کے ہو، بارش ہو جائے تو 10واں حصہ ہے۔ مثال کے طور پر 725 کلو اناج یا پھل ہے یا اس سے زیادہ، تو ہم 10 سے تقسیم کر کے نکالیں گے۔ اب 725 کو لے لیجئے تو اس میں ہم 72 کلو 500 گرام زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس سے زائد ہو تو یہی طریقہ ہوگا، سب کو 10 سے تقسیم کر کے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کب؟ جب ہماری محنت نہیں ہوئی، بارش سے یہ اناج ہو گئے،
تو اللہ کی رحمت سے جب یہ ہوئے ہیں اور اللہ کی بارش سے ہوئے ہیں تو اس میں 10واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی پیداوار آپ پاشی سے ہوئی ہے، محنت و مشقت سے ہوئی ہے، مثلا ریٹ یا ڈول یا مشینوں کے ذریعے سینچا گیا ہے، تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی 725 کلو گرام یا اس سے زائد ہو تو 20 سے تقسیم کر کے نکالیں گے، جیسا کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ اس میں تیسری شکل بھی ہے، کچھ اپنی محنت بھی ہے۔ تو علماء نے کہا یہاں کہ نہ تو 10واں حصہ نکالے گا نہ تو 20واں حصہ نکالے گا، درمیانی شکل لے لے گا، یعنی 15واں حصہ نکالے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے، چرنے والے جو ذاتی استعمال کے جانور ہیں، جو عام طور پر دیکھیے چرنے والے ذاتی استعمال کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ نسل وغیرہ کے لیے، اپنے جانوروں کی بڑھوتری کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، گھر میں ہے، بچے پیدا ہوں گے، نسل افزائش ہوگی، تو پہلی شرط یہ ہے، اگر گھر میں جانور رکھتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے وغیرہ، تو پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط، عام طور پر چراگاہ چرے، ہم اس کے لیے گھاس بھوسا مہیا نہ کریں۔ اگر ہم کریں گے گھاس بھوسا ڈیلی مہیا تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے، کم سے کم 5 ہو تو اس سے 1 بکری نکالی جائے گی، اور یہ ایک پوری تفصیل ہے، لمبی حدیثیں وارد ہیں۔ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گائے کم سے کم اس کا نصاب 30 ہے، 29 ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 30 ہو جائے تو 1 سال کے گائے کا بچڑا نکالا جائے گا۔ بکری، اس کا کم از کم نصاب 40 ہے، اس سے 1 بکری بطور زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور انشاءاللہ کسی موقع پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مکمل نصاب ہے، کتنے اونٹ پر کتنا ہے، کتنے اونٹ پر کتنا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن گھوڑا اگر ذاتی استعمال کے لیے ہے، خواہ وہ سینکڑوں ہو اور ہزاروں ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی جانور، یاد رکھیے گا، کوئی بھی جانور، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، کوئی بھی جانور، کوئی بھی سامان تجارت کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ آئیے، چاندی کے بارے میں بھی تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ چاندی اگر 52.5 تولہ، جو آج کے حساب سے 595 گرام اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جو آج کے حساب سے 85 گرام ہے، 85 گرام ہے، تو اس پہ زکوٰۃ۔ چاندی 595 گرام سے آدھا گرام بھی کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی استحبابی طور پر دینا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ سونا 85 گرام سے کم ہو، 84.5 گرام بھی ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو شخص ان دونوں کا، یعنی سونا اور چاندی کا، یا کسی ایک کے نصاب کا مالک ہو یا اس سے زیادہ ہو جائے اور سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ جن اشیاء کا ذکر سوائے جانوروں کے کیا جا رہا ہے، اس کا نفع اصل نصاب کے تابع ہے، اس لیے اس پر الگ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح چرنے والے جانوروں میں بھی جو بھی افزائش ہوگی وہ اصل کے تابع ہے۔ اگر اصل نصاب تک پہنچتا تھا تو افزائش پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ہم نے سونے چاندی کے بارے میں بتا دیا کہ چاندی 595 گرام یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، سبھوں کو 40 سے تقسیم کر کے نکالیں گے، یعنی 2.5%۔ اب کسی کے پاس 1000 گرام ہے تو 40 سے تقسیم کر کے نکال لیجئے، 2.5% نکالنا ہے۔ کیلکولیٹر ہر ایک موبائل میں آج کل ہے، ماشاءاللہ، ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر ایک اشکال کا ازالہ کر دوں۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ سونا 85 گرام، ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اور 85 سے زیادہ جتنا بھی ہو ٹوٹل پہ زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% نکالیں گے، یعنی 40 سے تقسیم کر کے۔ بعض لوگوں کو اشکال کیا پیدا ہو گیا کہ سونا 85 گرام ہے،
تو اگر 100 گرام پر فرض ہے، یعنی انہوں نے 85 سے لے کر 100 تک کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا، تو ہم نے کہا کہ اگر 85 ہی گرام ہے تو زکوٰۃ نکالیں گے کہ نہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 85 گرام یا اس سے زیادہ جتنا ہو ٹوٹل پہ زکوٰۃ ہے۔ 200 گرام ہو تو 5 گرام، 100 گرام ہو تو 2.5 گرام جوڑ لیجئے، ہے یا نہیں؟ اسی طرح معاملہ چاندی کا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی دھیان میں رکھیے، کیا کم ہے، کچھ چاندی کم ہے، تو کیا دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، چونکہ دونوں کا نوع الگ الگ ہے۔ سونا الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے، دونوں کے نصاب کی مقدار احادیث میں الگ الگ آئی ہے، اس لیے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ملا کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ تو سونے اور چاندی کی بات ہو گئی، کیا ہے؟ ڈالر ہے، دینار ہے، ریال ہے، انڈین کرنسی ہے وغیرہ۔ اس کے ذریعے لوگوں کے مابین جو معاملات ہوتے ہیں، جب یہ نقدی روپیے سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر قیمتاً ہو جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائے تو سونے اور چاندی کے حکم میں ہوں گے، اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ سونا یا چاندی کے برابر ہو جائے، یا سونا کے برابر ہو جائے ہماری کرنسیاں، یا چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر نصاب کے برابر ہے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے پیسے میں۔ یعنی ہمارے پاس جو بیلنس پیسے ہیں، جمع پیسے ہیں، تو سال گزرنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیسوں کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ایک رائے کی روشنی میں سونا کے برابر ہو جائے یا چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن دوسری رائے جو زیادہ مفید اور معتبر ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہو جائیں گے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فقیروں کے لیے زیادہ آسانی ہے اور ان کے لیے پیسہ مہیا ہے، صدقات و خیرات زیادہ اس کے اندر ہے۔ اب آئیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنسی کے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا، چاہے ڈالر ہو، ریال ہو، پاؤنڈ ہو یا انڈین کرنسی ہو۔ طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو پیسے بیلنس ہیں، چاہے گھر میں ہو چاہے بینک میں ہو، چاہے لوگوں کے پاس قرض دیا ہے وہ ملنے والا ہے، تو طریقہ یہ ہوگا کہ 595 گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لیجئے۔ سپوز مثال کے طور پر 5000 روپیہ ہوتا ہے 595 گرام چاندی کی قیمت، 5000 روپیہ، ایک مثال دے رہا ہوں، کرنٹ ریٹ آپ معلوم کر لیجئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس 5000 روپیہ سال گزرنے پر موجود ہے، ایٹ اے ٹائم سال بھر سے یہ پیسہ پڑا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کم سے کم ہے۔ تو پیسے کا نصاب سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے پاس پیسہ بیلنس ہے سال سے بینک میں اور ہم نے دیکھا کتنا ہے اس میں، تو اس کا لیے 595 گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، جو اماؤنٹ ہو اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اب یہاں پر 1 لاکھ ہے تو 2500 نکالیں گے، 40 سے تقسیم کر کے 2.5%۔ 2 لاکھ ہے تو 5000 نکالیں گے، جوڑ لیجئے۔ لیکن ہم نے کم سے کم میں نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بتا دیا ہے کہ 595 گرام چاندی کی قیمت معلوم کر لیجئے، جو بھی قیمت ہے کرنٹ ریٹ، تو اتنا اگر پیسہ آپ کے پاس بیلنس ہے بینک میں یا گھر میں، زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنا پیسہ ہوگا ٹوٹل پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور لے لیجئے، تنخواہوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تنخواہ جو ہمیں ہر مہینے ملتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے مہینے خرچ وغیرہ نکالنے کے بعد کتنے پیسے ہمارے پاس بچتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے 595 گرام چاندی کے برابر، اس کی قیمت کے برابر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے ہمارا
بیلنس ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب، اور اگر نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سال بھر میں جو بچی ہوئی رقم ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ یہاں تو ہم تنخواہ کی بات کر رہے ہیں پر منتھ، کہ پر منتھ جو بیلنس ہے، جو بچا ہے، وہ دیکھیے کہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہر مہینے آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور تو سال میں دیکھا جائے گا پھر کہ سال میں جو پیسے بچ رہے ہیں ٹوٹل وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہر مہینے آپ کی تنخواہ کا جو بیلنس ہے، بچی ہوئی رقم ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ابھی ہو گیا۔ اب مئی کے لاسٹ میں جو تنخواہ ملی، خرچ وغیرہ نکال کر جو اماؤنٹ بچا، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے سال مئی کے مہینے میں اس مہینے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح جون میں دیکھیں گے، جون میں سارے اخراجات اور خرچ کاٹ کر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارا یہ بیلنس، یہ بچا ہوا پیسہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہا تو ٹھیک ہے، ہم سال بھر میں پھر دیکھیں گے۔ لیکن ہر مہینے اگر آپ کے تنخواہ کی جو بچی ہوئی رقم ہے اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس جون کی زکوٰۃ اگلے جون میں نکالیں گے۔ اسی طرح جولائی کی بچی ہوئی رقم نصاب کو پہنچ جائے، اگلے سال جولائی میں نکالیں گے۔ اس میں پریشانی ہے کہ ہر مہینے کی زکوٰۃ اگلے سال ہر مہینے تنخواہ سے بچی ہوئی رقم زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جا رہی ہے۔ لیکن آسان طریقہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مہینہ متعین کر لیں اور جتنی بھی رقم بچی ہوئی ہے ٹوٹل جوڑ کر کے 40 سے تقسیم کیجئے اور غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بلا عذر ہمیں سال پورا ہو جانے پر تاخیر نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم اس پر سال پورا ہو جا رہا ہے رجب کے مہینے میں تو ہم انتظار کریں کہ جو رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جی تاخیر جائز نہیں، اللہ ہے کہ کوئی سخت ضرورت پڑ گئی، عذر شرعی آ گیا، کوئی سفر کر گیا، بیمار پڑ گیا، کوئی اور معاملہ پیش آ گیا تو شرعی مجبوریوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال دیں، تو احادیث کی روشنی میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں وقت سے پہلے آدمی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، چاہے 2 مہینہ پہلے ہو، چاہے 6 مہینہ پہلے ہو، چاہے آدمی سال 2 سال کی زکوٰۃ، اگر فکس اماؤنٹ ہے، فکس چیزیں ہیں تو سال 2 سال کی زکوٰۃ بھی نکالی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو چاندی اور سونے کے زیورات ہیں اور عورتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ چونکہ ذاتی استعمال کی چیزوں میں عام طور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر ہے، گاڑیاں ہیں، طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، گھوڑا ہے، غلام ہے، یہ سب میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کیا اسی طرح عورتیں ہماری جو زیورات سونا اور چاندی وغیرہ استعمال کر رہی ہیں اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، دوسرا قول ہے کہ زکوٰۃ ہے، اور علماء محققین میں سے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور سعودی عرب کی دارالافتاء کمیٹی اور ہمارا ذاتی مشورہ یہ ہے، گرچہ بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 2 وجوہات کی بنا پر میں کہتا ہوں زکوٰۃ ہے۔ ایک تو عموم دلائل جو قرآن کی آیتیں سونے چاندی کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، اور وہ احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نکالنے والوں کے بارے میں جو وعید سنائی ہے، تو عموم دلائل
اور یہاں تک کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں 2 موٹے کنگن تھے، آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہیں، کیا تمہیں پسند ہے اس کے بدلے آپ کے کنگن تمہیں ملے؟ تو اتار کر کے ہی دے دیا۔ ایسے دلائل کو دیکھتے ہوئے ان میں سے بعض حسن بھی ہے اور بعض پر کلام بھی ہے، تو عموم دلائل کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور یہی دلائل کے عموم سے ثابت ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ابراءً للذمہ، جی ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو نکال دینا چاہیے۔ گرچہ علماء نے کلام کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ نکال دے، اور ماشاءاللہ میں بھی اسی کا قائل ہوں اور فاعل بھی ہوں۔ چلیے، تو اس طریقے سے دلائل آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ایک چیز اور لے لیتے ہیں کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ سامان تجارت، اس کی زکوٰۃ سامان تجارت سے مراد کوئی بھی دکان ہو جس کو ہم فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حرام چیزیں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں، اور آدمی کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، جی اس لیے کہ آدمی کی عبادتیں بھی رائگاں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، سال کے اخیر میں سامان تجارت کو جوڑا جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس دکان ہے گھڑی کی، سال پورا ہو گیا، پوری گھڑی کی قیمت کو جوڑیے، گھڑیوں کی 1 لاکھ روپیہ مثال دے رہا ہوں، اور سال بھر کے نفع کی جو رقم موجود اور جمع ہے، خرچ وغیرہ نکال کر کے، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ ایک تو ٹوٹل سامان تجارت، اور دوسری بات پروفٹ کی جو رقم موجود اور جمع ہے اس کو بھی ملایا جائے گا، اور 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی 2.5%۔ اب کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، پروفٹ بھی جو باقی ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ ٹوٹل سامان کی قیمت ملا کر کے 1 لاکھ روپیہ ہو جا رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ، تو اس میں ہم 2500 نکال دیں گے۔ اور اگر نفع استعمال ہو چکا ہو، کوئی باقی ہی نہیں ہے پروفٹ، تو ہم موجودہ سامان سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ جیسا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مال سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے جسے ہم فروخت کے لیے رکھا کرتے تھے، رواہ ابو داؤد۔ سامان تجارت میں وہ زمین جو فروخت کرنے کے لیے ہو، عمارتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹیوب ویل مشین ہے، ہر طرح کے دکان کے سارے آئٹمز ہیں جو بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، سب شامل ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عمارت جو کرایہ کے لیے تیار کی گئی ہے تو اس عمارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس زمین، وہ عمارت جس زمین پر، اس زمین میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ مقصد کرایہ ہے، صرف اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے جب سال گزر جائے۔ تو اس لیے فروخت کرنے اور اس فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ کرائے کے لیے تیار کیا ہے۔ اسی طرح کرائے کی ٹیکسی ہے، یا دوسری گاڑیوں کے چلانے والے کے پاس اتنی رقم ہو جائے جو نصاب کو پہنچ جائے، تو سال گزرنے پر 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ خواہ اس نے اس رقم کو ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہو، یا شادی بیاہ کے لیے رکھا ہو، یا زمین خریدنے کے لیے رکھا ہو، یا ادائیگی قرض کے لیے رکھا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، اس لیے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ کا فرض ہونا زکوٰۃ کے متعلق عام احادیث میں داخل ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یتیموں اور پاگلوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب کو پہنچ گیا ہو اور سال بھی پورا ہو گیا ہو۔ البتہ یہ زکوٰۃ ان کے اولیاء نکالیں گے، ان کی نیت سے نکالیں گے، کیونکہ یہ صورت بھی دلائل کے عموم میں داخل ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ چند باتیں ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو بتایا ہے، اور جو باتیں انشاءاللہ باقی رہ گئی ہیں باذن اللہ تعالی اس کو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے مالوں کو نکالنے اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ باری تعالی ہم سب سے ساری مصیبتوں کو دور کرے اور مالوں کے حرص کو ہمارے دلوں سے کم کر دے، تاکہ ہم جو غریبوں کے حقوق ہیں، مستحقین کے حقوق ہیں، وہاں تک پہنچا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير